السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج آپ کے سامنے میت کو نہلانے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ طریقہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میت کا یہ غسل آخری غسل ہے۔ میت کا یہ نہانا آخری نہانا ہے، تو بہت ہی صفائی کے ساتھ، بہت ہی پاکی کے ساتھ اس کام کو ہم انجام دیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میت کو نہلانے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے۔ تو اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ میت سے جو سب سے زیادہ قریب ہو، میت سے جو سب سے زیادہ محبت رکھتا ہو، وہ اس کو نہلائے۔ اگر متقی شخص مل جاتا ہے، پرہیزگار شخص ہے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر ایسا کوئی شخص نہیں ملتا تو جس شخص کو بھی نہلانے کا طریقہ معلوم ہو، اس شخص کو چاہیے کہ میت کو نہلا دے۔ میت کو نہلانے کے اوپر بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا اللہ کا وعدہ ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ جس تختے کے اوپر ہم میت کو لٹائیں اس تختے کو بالکل پاک اور صاف کر لیں۔ نمبر دو ہے 3 بار لبان یا اگربتی سے اس تختے کی دھونی دے دی جائے۔ نمبر 3 ہے مردے کو یعنی میت کو اس کے اوپر لٹا دیں اور جو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہو اس کو اتار لیں، اور اگر اتارنے والے نہیں ہیں تو قینچی سے کاٹ دیں، لیکن سطر کا پورا خیال رکھیں۔ اگر میت کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے یا کانوں میں بالیاں ہیں یا ناک میں کچھ پہنے ہوئے ہے یا پیر میں سونا اور چاندی ہے تو اس کو اتار لیں۔ پھر اس کے بعد میں نمبر 4 ہے میت کے کانوں میں اور ناک میں روئی لگا دیں تاکہ پانی کان کے اندر یا ناک کے اندر نہ جانے پائے۔ نمبر 5 ہے میت کو تختے پر لٹا کر ہلکے ہاتھ سے اس کے پیٹ کو سہلائیں تاکہ اگر کوئی نجاست ہو تو باہر نکل آئے۔ نمبر 6 ہے دستانہ پہن کر 3 بار یا 5 بار مٹی کے ڈھیلے سے نجاست کو صاف کر لیں اور خوب پانی بہائیں تاکہ نجاست بالکل ختم ہو جائے۔ نمبر 7 ہے بیر کی پتی سے پانی گرم کر کے نہلائیں، کیونکہ بیر کی پتی سے صفائی اچھی طریقے سے ہو جاتی ہے۔ نمبر 8 ہے نہلانے میں ملتانی مٹی یا صابن کا استعمال کریں۔ نمبر 9 ہے پردے کا یعنی ستر کا خاص خیال رکھا جائے۔ جس طریقے سے زندگی میں پردے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں اس چیز کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ نمبر 10 ہے جسم کا نچلا حصہ اچھی طرح صاف کر دیا جائے اور خوب پانی ڈالا جائے۔ نمبر 11 ہے دوسرا دستانہ پہن کر وضو کرائیں۔ اس طرح وضو کرائیں کہ روئی کی پھریری بنا کر پانی میں ہلکا سا بھگو کر میت کے دانتوں کے اوپر پھیر دیں اور اس کے بعد میں وہ پھریری پھینک دیں۔ 3 مرتبہ یہ عمل کریں، یہ میت کے لیے کلی کرانے کے مانند ہے۔ پھر اس کے بعد میں روئی کی پھریری بنا کر ہلکا سا پانی میں بھگو کر ناک میں ڈال کر صاف کریں اور پھریری پھینک دیں۔ یہ عمل 3 مرتبہ کریں۔
یہ میت کے ناک میں پانی ڈالنے کے مانند ہے، اور یہ عمل بھی 3 مرتبہ ہوگا۔ اس کے بعد ان دونوں جگہوں کے اوپر روئی لگا دیں تاکہ نہلانے کی حالت میں پانی اندر نہ جائے۔ نمبر 12 ہے ہاتھ وغیرہ دھلا دیں، سر کا مسح کرا دیں، اور اسی طرح پیر بھی دھلا دیں جس طریقے سے وضو میں دھلے جاتے ہیں۔ نمبر 13 ہے سر سے پیر تک 3 بار خوب پانی بہایا جائے، اور نمبر 14 ہے پہلی داہنی کروٹ کر کے 3 بار پانی بہائیں۔ نمبر 15 ہے پھر بائیں کروٹ کر کے 3 مرتبہ پانی بہائیں۔ نمبر 16 ہے کسی خشک کپڑے سے بدن کو پوچھ کر صاف کر لیں۔ اس طریقے سے اگر ہم اپنے مردوں کو غسل دیں گے تو یقیناً صفائی بھی خوب ہو جائے گی، اور اللہ کے یہاں ہم اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت نبوی کے مطابق میتوں کو نہلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔